أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورہ بنی اسرائیل کا یہ 5واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ دراصل پیوستہ ہے، ملی ہوئی ہیں پچھلے رکوع کی آیات سے، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام کا تذکرہ فرمایا. ان احکام کا آغاز ہوا تھا توحید سے اور اختتام بھی ہوا توحید پر. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ. جو شخص یہ حرکت کرے گا تو وہ جہنم میں بڑی بے عزتی کے ساتھ، لعنت و ملامت کے ساتھ اور اللہ کی رحمتوں سے دور کر کے پھینک دیا جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے لوگوں میں جو شرک رائج تھا اس کا تذکرہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے مشرکین یہ کرتے تھے کہ اپنی دیویوں کو یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ وہ فرشتوں کی گویا کہ مظہر ہے، ان کا سمبل ہے اور وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بہت کام بنانے والی ہیں، ان کو خوش رکھنا چاہیے، ان کے لیے نذرانے چڑھانا چاہیے، ان کے لیے قربانیاں دینی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر ہمارا کام بنائیں گی. جیسے کہ کسی شخص کی محبوب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی بات بہرحال مان لیتا ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے یہ ذہن بنا رکھا تھا اور یہ شرک ان کی زندگی میں پھیلا ہوا تھا، رائج تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی کی تنقید کی، افاصفاکم ربکم بالبنین، کہ تمہاری ذہنیت دیکھو، مینٹلٹی دیکھو، تمہاری مینٹلٹی اتنی غلط ہے کہ تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو.
اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں پسند کی. افاسفاکم ربکم, تو کیا تمہارے رب نے چن چن کے تم کو بیٹے عطا کر دیے. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں وہ بنا لی. کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ یوں ہی شرک, اگر آپ اجازت دے تو میں کہوں کہ بڑی بےہودہ قسم کی چیز ہے. یوں ہی شرک بہت ہی زبردست قسم کا گناہ ہے, اور اس میں بھی ڈنڈی مارنے کی کیفیت یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں, اپنے لیے بیٹے, اپنے لیے تو نرینہ اولاد پسند کر رہے ہیں, بیٹوں کو پسند کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں منتخب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انکم لتقولون قولا عظیما, تم بہت بری بات کہتے ہو, بہت ہی سنگین قسم کی بات کہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. انکم لتقولون قولا عظیما, بہت سنگین قسم کی بات تم کر رہے ہو. جب یہ کہہ رہے ہو تو اس غلط تصور سے, اس غلط عقیدے سے باز آ جاؤ. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طرح طرح سے بندوں کو سمجھایا. کیسے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے؟ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو, ان معنوں کو نازل فرمایا, اس کے ذریعے سے سمجھایا. اور اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مختلف قسم کے جو اسٹائلز اور اسالیب اپنائے, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. بے شک ہم نے قرآن پاک میں, اپنی اس کتاب میں, قرآن مجید میں بار بار تکرار کے ساتھ یہ چیزیں نازل کی ہیں, سمجھائی ہیں. کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں, توبہ کریں, اور سمجھیں کہ شرک کس قدر بے سہارا قسم کی بات ہے, بے بنیاد قسم کی بات ہے. یہ عقیدہ کتنا کمزور قسم کا عقیدہ ہے, لیکن وما یزیدہم الا نفورا, ایک عالم یہ کہ اور ان میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں, مخالفت کرتے جا رہے ہیں, جھگڑے بڑھاتے جا رہے ہیں. وما یزیدہم الا نفورا, بھٹکتے جا رہے ہیں, دور ہوتے جا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ بار بار بات کہی جا رہی ہے, وہ قریب آتے اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرو. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ, ارشاد فرمایا جیسے کہ یہ بعض نادان لوگ کہتے ہیں, یا آپ چاہیں تو یہ کہہ لیں کہ بعض احمق قسم کے, بیوقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل, اے نبی آپ ان سے پوچھئے, ان سے کہیے لو کان معه آلہۃ کما یقولون, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا شامل ہے, اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. تو غور کرنے کی بات یہ ہے, اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ اگر وہ یا تو اختیارات رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہے, تو لازمی بات ہے جب اس کی اپنی طاقت ہے, اس کی اپنی قدرت ہے, اس کے اپنے اختیارات ہے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت کیوں نہیں کرتا, انٹرفیئرنس کیوں نہیں کرتا. ایک ہم واللہ قسم کے دو عہدیدار ہیں, ہم وزن قسم کے دو عہدیدار ہیں, تو لازمی بات ہے دونوں کی اپنی اپنی مرضی ہوگی, اور دونوں اپنی اپنی مرضی چلانے کے سلسلے میں اختلاف کریں گے. یہ طے شدہ بات ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا, عرش والے کے پاس وہ لوگ راستہ پا جاتے. انداز اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا اپنایا ہے, اور اس انداز میں بات کہی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو پھر وہ عرش میں داخل ہونے کی کوشش کرتا, انٹرفیئر ہونے کی کوشش کرتا, اور عرش تک کا راستہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا. اور اگر اس کی قدرت اللہ کی قدرت سے کمتر ہے, اگر اس کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت سے مختصر ہے, اور اگر اس کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے سامنے کمزور ہے, تو کمزور کو خدا کیوں بناتے ہو تم, مجبور کو خدا کیوں بناتے ہو, اور چھوٹے کو خدا کیوں بناتے ہو. لازمی بات ہے وہ کسی کا ماتحت ہے, کسی کے کنٹرول میں ہے, اور کسی کے سامنے مجبور ہے, تو پھر چھوڑ دو اس کو, خدا نہ بناؤ. خدا تو وہی ہے, اور رب العالمین تو وہی ہے جو قادر مطلق کو جو چاہے وہ کرے, اور اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے, کوئی روکنے والا نہ رہے.
اور اس کو کوئی مجبور نہ کر سکے، وہ جو چاہے فیصلہ کر لے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کا ضرورت مند نہیں، وہ جو چاہے فیصلہ فرماتا ہے، جو چاہے وہ قانون نافذ کرتا ہے۔ یہ کیفیت اگر ہے تو وہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا خدا، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کو خدا نہ سمجھو، معبود نہ سمجھو۔ لہذا سمجھنے کی کوشش کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے، جو کچھ یہ بکواس کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ وہ بلند ہے۔ یہ ان کی بدعقیدگی کا عالم یہ ہے کہ غلط سلط چیزیں تجویز کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھے بغیر، اس کی شان کو سمجھے بغیر بہت ساری چیزیں تجویز کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ڈپارٹمنٹ تقسیم کرتے ہیں، خدائی میں شریک کرتے ہیں، اولاد تجویز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو دوسروں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن غور کرو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پوری کائنات گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ ارشاد فرمایا یہ ساتوں آسمان اور زمین، اور ان آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بجا لاتے ہیں۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہاں تسبیحوں کا لفظ آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارشاد فرمایا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارشاد فرمایا، اور سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح کی حقیقت کو بیان کیا۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں تو تسبیح سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے ذکر کو، لیکن عربی کے اعتبار سے سبح، یسبح، سبحان، تسبیح، یہ ساری چیزوں کا مفہوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے عیب قرار دینا، عیوب سے پاک ماننا، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا اور یہ زبان سے اعتراف کرنا، یہ ہے دراصل تسبیح، یہ ہے سبح کا مفہوم، یہی ہے سبحان اللہ کا مفہوم۔ ہم سبحان اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ پاک ہے، یعنی اے اللہ آپ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر فالٹ سے آپ پاک ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع، ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ ہر آسمان بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اگر عیب ہوتا تو اس کی مخلوق میں بھی عیب ہوتا، لہذا ایسے آسمان کی چادر کو وہ فضا پر نہ تان پاتا کہ جس میں کوئی ستون نہیں ہے، جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عجیب و غریب شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے آپ کے اوپر رکھا، اور لازمی بات ہے وہ 7 آسمانوں میں سے پہلے آسمان کی حدود سے انسان ابھی نکل نہیں پایا، جائے کہ اور مزید 6 آسمانوں کی وہ تحقیق کر سکے۔ والارض، زمین کو اس نے کیسا رکھا، کس طرح زمین کو اس نے بنایا کہ زمین وہ باوجود دور ہونے کے ہم اس پر جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہماری سواریاں نہ صرف چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، بلکہ اڑ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ایسی اس نے بے عیب زمین بنائی۔ وما فیہن، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کے سب گواہی دے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ آج ہماری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کا عالم یہ ہے کہ ایک چیز خود نہیں بنا پاتے، 2500 لوگوں سے، 2500 کمپنیوں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ آپ ایک بائک لینے چلے جائیے،
آپ ایک 4 ویلر لینے چلے جائیے، معلوم ہوا ٹائر ٹیوب کسی اور کا بنا ہوا ہے، انجن کسی اور کا بنایا ہوا ہے، معلوم یہ ہوا اس کا الیکٹرانک سسٹم کسی اور جگہ سے لیا ہوا ہے، اس کا الیکٹرک سسٹم کہیں اور سے بنایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں مختلف جگہوں سے لے کے اس کو جمع کر دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ اس بڑی کائنات کو، عظیم الشان کائنات کو، اتنے بڑے یونیورس کو وہ پیدا کیا، اس میں کسی سے کوئی مدد نہیں لی گئی، سب اللہ تعالیٰ کا تنہا. اور کتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور آپ چیزوں میں سے سب سے زیادہ واسطہ آپ کو انسان سے پڑتا ہے. کتنے انسان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. لازمی بات ہے نہ کسی سے گردہ مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ کسی کمپنی سے قلب لیا جا رہا ہے، نہ کسی کمپنی سے دیکھنے کی صلاحیت مانگی جا رہی ہے، نہ کسی کمپنی سے سننے کی صلاحیت لی جا رہی ہے. ساری چیزیں A to Z، سب کی سب جو ضرورت ہے انسان کو، سب اللہ تعالیٰ کا ایک وقت عنایت فرما رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. تو ہر پیدا ہونے والا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہر درخت اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، درخت کا ہر پھل اور ہر پھول اور ہر پتا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی حمد و ستائش کر رہی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو ان کی تسبیح کو. سمجھنے کے لیے تم کو بہت علم حاصل کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، تفکر سے کام لینا پڑے گا، اور تب کہیں تم جا کر سمجھو گے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح گنگنا رہی ہے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت ہی بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا غفور مہربان ہے. دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. انہ کان حلیما، بردبار کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، طیش میں آ کے جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یہ ہے حلیم. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ بندے اس دنیا میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غصے میں آ کر، طیش میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں فرماتا. بردبار ہے، اللہ تعالیٰ عفو درگزری سے کام لیتا ہے. غفور، بہت ساری خطاؤں کے ساتھ، کوتاہیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ بندے میدان حشر میں حاضر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پردہ ڈالے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. دونوں صفت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا. انہ کان حلیما غفورا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کر دی، اور پھیر پھیر کے بار بار اعادے کے ساتھ اور کئی بار الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی نشانیوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنی کارناموں، اپنے کرشموں کا تذکرہ کر دیا. لیکن اس کے باوجود لوگ قرآن مجید سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. کہ اے نبی، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ایک مخفی قسم کا پردہ حائل کر دیتے ہیں. حجاب کہتے ہیں پردے کو، کرٹن جس کو آپ کہتے ہیں. مستورن کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو، نگاہوں کو نظر نہ آ رہا ہو. سطر کا لفظ ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں پوشیدہ چیزوں کے لیے، اسی سے مستور کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک ایسا پردہ جو مخفی قسم کا ہے، نگاہوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ پردہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. کب؟ جبکہ اللہ کے رسول قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایڈریسی ہے، مخاطب ہے، وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے، آخرت کے ایمان سے محروم زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مشرکین کے درمیان نہ نظر آنے والا ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے. لہذا باوجود اس کے کہ قرآن پڑھا گیا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہوئی، وہ ایمان نہیں قبول کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے. کنانن کہتے ہیں چھپا دینا، بند کر دینا.
कवर के अंदर रख देना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दे डाल दिए हैं, उनके दिलों के ऊपर कवर चढ़ा दिए हैं, अयफ़क़हूहु कि वो कुरान पाक को नहीं समझ सकते। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, उनके कानों में डांट है जिसकी वजह से वो आवाज को भी नहीं सुन सकते। वइज़ा ज़करता रब्बका फ़िल कुरान वहदा वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा, जब कभी परवरदिगार का तने तन्हा ए नबी आप जिक्र करते हैं कुरान पाक के जरिए से, पीठ फेर करके भागते हैं। बड़ा इनको बुरा लगता है और इनको ये बुरा लगता है कि इनके माबूदों का क्यों तस्करा नहीं है, थोड़ी बहुत उनकी फजीलत क्यों नहीं बयान की जा रही है, और थोड़ा उनके सिलसिले में बयान क्यों नहीं है कि वो औलाद दे सकते हैं, वो रिस्क दे सकते हैं, वो काम बना सकते हैं। सबकी नफी एक ही परवरदिगार की बात, लिहाजा वो दूरी इख्तियार करते हैं, भागते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लेकिन उसका खुमियाजा वो खुद भुगतेंगे और अपनी सलाहियतों को तौहीद समझने के लिए इस्तेमाल न करने की वजह से, अपनी सलाहियतों को मारिफत खुदाबंदी को समझने और हासिल करने के लिए इस्तेमाल न करने की वजह से इनके दिलों पर मोहर लग जाएगी। अल्लाह ताला ने इस हकीकत को कुरान पाक में 12 सूरह बकरा से लेके आप खत्म कुरान तक देखेंगे, 5-6 मरतबा अल्लाह ताला ने इस हकीकत का तज़किरा किया कि जब बंदा अपने लिए गफलत की जिंदगी पसंद कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से भी मोहर लग जाती है। अल्लाह ताला की जानिब से भी मोहर लग जाती है। इरशाद फरमाया कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला मोहर लगाता है उनके दिलों को। क्यों? जब तुमको जरूरत नहीं है तो अल्लाह ताला को क्या जरूरत? जब तुम अपने आप को मोहताज नहीं महसूस करते तो फिर अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह थोड़ी तुम्हारा मोहताज। लिहाजा इरशाद फरमाया कि वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, अगर किसी बंदे के अंदर ये कैफियत पैदा हो गई कि वो अपने आप को अल्लाह ताला के कलाम से बेनियाज समझता है, वो अपने आप को अल्लाह ताला के कलाम का जरूरतमंद नहीं समझता, अपने आप को मोहताज नहीं समझता, हाजिर नहीं होता, गौर नहीं करता, खोलता नहीं है, तदब्बुर नहीं करता, मानों को समझने के लिए मेहनत नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला को भी कोई जरूरत नहीं कि ऐसे बंदों की खुशामद की जाए। नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला के ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि दिल पर सियाह धब्बा लगता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि एक वक्त आता है कि दिल पूरा का पूरा सियाह हो जाता है। और इरशाद फरमाते थे, आयत तिलावत करते थे, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इंसान की अपनी कोताहियों की वजह से, इंसान की अपनी गफलतों की वजह से, नादानियों की वजह से उसके दिल सियाह हो जाते हैं, जंगालूत हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हर इब्ने आदम, हर इंसान का बच्चा जो पैदा होता है तो बड़े अच्छे अंदाज में पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है, साफ सुथरा दिल लेकर आता है, लेकिन माहौल उसको बिगाड़ता चला जाता है, एटमॉस्फेयर उसको बिगाड़ता चला जाता है, लिहाजा वो बिगड़ते चले जाते हैं और गौर करने की जरूरत नहीं महसूस करते, तौबा करने की जरूरत नहीं महसूस करते, अपने माहौल में एक फर्द बनकर जी लेने को वो काफी समझते हैं। तो फिर एक वक्त आता है उनके दिलों पर मोहर लग जाती है। लिहाजा उस वक्त से इंसान को डरना चाहिए, उस वक्त से इंसान को बचना चाहिए कि वो वक्त ना आ जाए कि अल्लाह ताला की रहमतें, उसकी हिदायतें और उसकी तौफीक वो सल्ब कर ली जाए, वो रोक दी जाए, इंसान महरूम कर दिया जाए। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐसी सूरत में इंसान को तौबा करना, अल्लाह से रुजू करना चाहिए, न कि ये कि अल्लाह ताला की किताब से महरूम होकर भागता चला जाए। वल्लाहु अला अदबारिहिम नुफूरा, पीठ फेर फेर के ये भाग रहे हैं, गौर नहीं करना चाहते, जिसका नतीजा ये भुगत रहे हैं कि फिर इनके दिलों पर मोहर लग गई। और ऐसी मोहर लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते रहे, मोजज़ात अपनी आंखों से देखते रहे, इस्लाम की फतह और कामरानी को अपनी आंखों से उन्होंने देखा, लेकिन मरे तो कुफ्र पर मरे, मरे तो किस पर मरे? इस्लाम की मुखालिफत पर मरे। लिहाजा उनका आलम ये कि कुरान मजीद के शहदाई हैं, कुरान मजीद सुनकर वो बहुत हैरान रहते हैं कि कैसा अजीब व गरीब कलाम है। लिहाजा अल्लाह ताला एक खास वाक़ये की जानिब इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है, नहनु आलमु बिमा यस्तमिऊना बिही इज़ यस्तमिऊना इलैक व इज़ हुम नजवा इज़ यक़ूलु ज़ालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मस्कूरा।
اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں. بما یستمعون به، اس چیز کو یہ کان لگا کے سنتے ہیں. اذ یستمعون الیک، جب اے نبی آپ کی بات کو کان لگا کے سنتے ہیں، جب آپ کی تلاوت کو یہ کان لگا کے سنتے ہیں. اور وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، آپس میں جب یہ سرگوشی کرتے ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، تو ظالم یہ کہتے ہیں إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اگر تم نبی کی پیروی کرو گے، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرو گے، تو پھر ایک ایسے شخص کی پیروی کرو گے جو جادو زدہ ہے، جس پر جادو کا اثر ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، تہجد کے وقت حرم تشریف لے جاتے اور صحن کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے اور نماز ادا فرماتے اور نماز میں تلاوت فرماتے. اور وہ تلاوت ایسی عجیب و غریب تلاوت ہوتی کہ سما بن جایا کرتا تھا. لہذا روایتوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ آتا ہے کہ قرآن مجید کے زبردست مخالفین ابو جہل، اخنس ابن شریح اور ابو سفیان، یہ ان کو اشتیاق ہوتا کہ رات آئے اور ہم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سنیں. لہذا یہ لوگ رات کو چھپ چھپ کر حاضر ہوتے اور اندھیرے میں کناروں میں کونوں میں چھپ کے بیٹھتے، کان لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنتے. ایک دن یہ ہوا کہ ایسے سننے میں مگن رہے کہ تھوڑی سی روشنی نکل آئی، فجر کا وقت ہو گیا، ایک دوسرے کو پہچان لیا. جب ایک دوسرے کو پہچان لیا تو تینوں نے ایک دوسرے پہ لان تان کیا، کیا بے وقوفی ہے، قوم کو ہم روکتے ہیں، خود ہم یہ حرکت کرتے ہیں، ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے، آئندہ سے تم بھی نہیں آؤ گے، میں بھی نہیں آؤں گا، وعدہ اور ہر طرح کا عہد و پیما کر کے نکل گئے. دوسری مرتبہ پھر بیٹھے سن رہے تھے، سنتے سنتے پھر روشنی تھوڑی سی نکل آئی، ایک دوسرے کو پہچان لیا اور پھر وعدہ کیا آئندہ ہم یہ حرکت نہیں کریں گے. اور اس میں کہا ایک دوسرے سے کہ اگر قوم نے ہم کو دیکھ لیا تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ قوم کو ہم خود سمجھاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کلام نہ سنو، ہم خود کان لگا کے سنتے ہیں. تیسری مرتبہ بھی جب یہ ہوا تو اخنس ڈنڈا لے کے نکلا اور سب سے پہلے ابو سفیان کے گھر گیا، کہا کہ بھائی بات سیدھی سیدھی کرو، میں بھی سن رہا ہوں، تم بھی سن رہے ہو، ابو جہل بھی سن رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، حل کر لو. لاٹھی دے کے ابو سفیان ڈر گیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، ابو جہل سے ہم پوچھے، سب سے بڑی مخالفت وہی کرتا ہے، اس کے پاس ہم چلتے ہیں. دونوں مل کے ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل نے کہا دیکھو بات تو یہ ہے کہ کلام میں عجیب و غریب تاثیر ہے، میں بھی اس کا معترف ہوں، یہ انسانی کلام نہیں لگتا، لیکن کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سب چیز بنی ہاشم کے پاس، بنی ہاشم کے پاس حاجیوں کی خدمت، بنی ہاشم کے پاس زمزم پلانے کی خدمت، بنی ہاشم کے پاس کعبۃ اللہ کی تولیت، بنی ہاشم کے پاس سقایت المسجد الحرام، امارت المسجد الحرام، سارے کے سارے پوسٹ بنی ہاشم کے پاس. اب ایک نبوت اور رسالت رہ گئی تھی، وہ بھی ان کے خاندان میں چلی گئی، تو میں اس خاندان کو کیسے تسلیم کر لوں؟ دل نہیں مانتا. اس خاندان کی برتری کو ہر طرح سے میں تسلیم کر لوں، یہ دل نہیں مانتا، اسی لیے میں مخالفت کرتا ہوں. تو یہ کہنے سے تو کام نہیں چلے گا، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، لہٰذا سوچو کیا کہا جائے. سوچنے کے بعد سے پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کہا جائے کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے اور ایسا کلام سناتے ہیں کہ سننے کے ساتھ ہی انسان پر جادو ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہیں کہ ان کے اوپر ایک خبط سوار ہو گیا اور ایک ہی بات کہتے ہیں، ایک ہی خدا کی دعوت دیتے ہیں. لہذا ایسے مسحور شخص کو جو ایک سحر زدہ ہو گیا ہو، مبہوت ہو گیا ہو، ان کی پیروی کر کے کوئی فائدہ نہیں. یہ تم یہ بات کہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا. پہلے تو انظر کیف ضربوا لك الامثال، طرح طرح کی باتیں کہی، مجنون کہا، کبھی کہا جادوگر، کبھی کہا کہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کبھی کہا لیڈری کی شوق ہے، لیکن آخر میں وہ جو کہنے لگے وہ یہ کہ یہ ایک خبط ہے کہ ان پہ سوار ہو گیا ہے، ایک مبہوت سحرزدہ شخص ہے. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں مل سکا، اور راستہ نہیں مل سکا اور راستہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے اور وہ مارے گئے. اللہ تعالیٰ کا دین قبول نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غفلت کے پردوں کو انہوں نے اپنے اوپر ایسا ڈالا اور اس کو چاک نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کا یہ حشر ہوا. عالم یہ تھا
کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اللہ، خود اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہم نہ سنیں، اس نہ سننے کے لیے اللہ ہمارے کانوں میں آپ ڈانٹ لگا دیجئے، اے اللہ آپ ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگا دیجئے، ہماری سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیجئے، ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیجئے، ہمارے دلوں پر کمر چڑھا دیجئے، مگر ہم بات نہیں سننا چاہتے۔ لہذا جب انہوں نے یہ خود اپنے سلسلے میں دعا کی، اور دعا کیا اپنے سلسلے میں بددعا کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی خود انہی کا فیصلہ ان پر نافذ کر دیا، اور ہو گیا کیا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، ایک ایسا پردہ پڑ گیا جس کی وجہ سے کبھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے مستفیض فائدہ اٹھانے والے نہ بن سکے۔ یہ عجیب و غریب آیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ام جمیل کو دیکھا ایک بڑا سا پتھر لے کے آ رہی ہے، بڑا سا پتھر لے کے آ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ بدتمیز عورت ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بدتمیزی کر سکتی ہے، بھلا یہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے، ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لہذا بہت تنگ کے وہ آئی اور آ کے حضرت ابوبکر سے خطاب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ نبی جن کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب وامرأته حمالۃ الحطب، کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ بھی تباہ ہوگی، وہ بھی برباد ہوگی، میرے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہے بتاؤ، میری وجو کرتے ہیں۔ عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ وہ جب آئی تو اس نے ایک شعر پڑھا، مذممن اتینا دینہ ابینا، اس نے ایک شعر پڑھا، اس شعر کا حسن کیا ہے بہت غور کرنے کی چیز ہے۔ مذممن کہا اس نے، کیونکہ اگر وہ محمدن کہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو جاتی، محمد کے معنی جس کی خوب تعریف کی گئی عربی کے اعتبار سے۔ اب اگر وہ شعر میں یوں رجوع کرتی محمدن اتینا، میں محمد کے پاس آئی، تو خود بخود تعریف ہوتی ہے، محمد کہنے ہی سے تعریف ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود معجزہ ہے۔ اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مسلمان محمد نام رکھنے میں اعزاز محسوس کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود نام ایک معجزہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں حمدہ، جس کی بہت حمد کی گئی، بڑی تعریف کی گئی۔ لہذا وہ عربیدہ عورت تھی ام جمیل، وہ سمجھ رہی تھی اگر میں محمدن کہوں تو قابل تعریف ہو گئے، اپنے منہ سے کوئی اعتراف کر لوں گی۔ تو اس نے کیا لفظ کیا استعمال؟ اس نے کیا مذممن، مذمت سے مذممن کا اس نے لفظ بنایا، جن کی مذمت کی گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت ابوبکر سے کہا یہ میرے بارے میں تو کہہ ہی نہیں رہی، کوئی صاحب ہوں گے مذمم ان کا نام ہوگا، ان کے بارے میں کہہ رہی، میرے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا لیکن بدتمیزی کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، پھینک سکتی ہے۔ تو کہا تم اس کو آنے دو، کچھ نہیں کرے گی۔ وہ آئی اور حضرت ابوبکر سے کہنے لگی کہاں ہے تمہارے وہ صاحب جن کو تم نبی کہتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہیں ہوں گے، کہیں ہوں گے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں، وہ کہتے ہیں میرے بارے میں آیت نازل ہوئی اور میرے بارے میں سورت نازل ہو گئی کہ ابو لہب کی بیوی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، تو میں ذرا ان کی خبر لینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ واپس ہو گئی، چلی گئی۔ تو میں نے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول آپ تو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کے بارے میں پوچھ کے وہ چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر تم کو پتا نہیں، میں اس کو نظر نہیں آ رہا، میں اس کو نظر چھوڑے آ رہا ہوں۔ جب کبھی کوئی مجھے نقصان کی نیت سے آگے بڑھتا ہے تو پھر میں نظر نہیں آتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ آیت پڑھی اللہ کے رسول نے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ اے نبی جب آپ قرآن پہنچاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پہنچاتے رہتے ہیں، اور اہل کفر اگر آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آگے بڑھتے ہیں تو اسی صورت میں حجابًا مستورا، ایک ایسا پردہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ پردہ لوگوں کو نظر نہیں آتا اور مخالفین کو آپ نظر نہیں آتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ہجرت
तिलावत करते हुए सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतें मक्का मुकर्रमा में अपने घर से आवाम के साथ निकल गए और नरगा लगाए हुए मुशरिकीन उनको कुछ नजर नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान से रवाना हो गए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ किया कि ये इनका आलम ये कि मुखालिफत में अंधे हुए जा रहे हैं, दिलों पे इनके मोहर लग चुकी और पर्दे पड़े हुए हैं दिलों पर और कानों से इनको सुनने की सलाहियत नहीं रह गई, इसलिए कि ये आखिरत के ईमान से महरूम, अपनी इस्लाह नहीं करना चाहते और ये समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी सब कुछ है। वक़ालू इज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन, वो ये कहते हैं क्या हम जबकि हड्डी बन जाएंगे, वो रुफ़ातन और हड्डी भी नहीं बल्कि उसका भूरा बन जाएंगे और खाक में हम तब्दील हो जाएंगे, इन्ना लमबऊसूना खल्क़न जदीदा, हम दोबारा पैदा कर दिए जाएंगे, नए जिस्म के साथ हम खड़े हो जाएंगे। लिहाजा उनको यकीन नहीं आता है और एतराज करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल कूनू हिजारतन व हदीदा, ऐ नबी आप उनसे कहिए कि हड्डी का बूदा होकर मिट्टी में तब्दील हो जाना ये तो बहुत छोटी बात है, अगर ये कूनू हिजारतन मिट्टी से फिर ये पहाड़ में तब्दील हो जाए और हदीदन या लोहे में तब्दील हो जाए और कलमन मिम्मा यदबरु फी सुदूरिकुम, या फिर इनसे कहिए नबी के तुम्हारे सीनों में जो चीज, तुम्हारे दिलों में जो चीज बहुत बड़ी होती है, ऐसा मेटल, ऐसी सख्त चीज जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई भी चीज तुम तसव्वुर कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला तुमको दोबारा पैदा करेगा, अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेगा। और इरशाद फरमाया कुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, पहली मर्तबा किसने पैदा किया, कहा तुम्हारा वजूद था, परवरदिगार ने पहली मर्तबा तुमको पैदा किया, तो फिर दूसरी मर्तबा पैदा करना और दोबारा जमा कर देना क्यों उसके लिए मुश्किल होगा। फसयक़ूलून, जब आप ये कहेंगे कि तुमको दोबारा परवरदिगार पैदा करेगा, पत्थर के हो जाओ, लोहे के हो जाओ, किसी भी मेटल के हो जाओ, सख्त तरीन बन जाओ, जम जाओ, या तुम राख में तब्दील हो जाओ, बहरहाल अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेगा। तो वो कहेंगे फसयक़ूलून मन युईदुना, कौन दोबारा पैदा करेगा, कौन है जो हमको दोबारा ये सारे मराहिल से गुजारेगा। तो आप इरशाद फरमाइए कुल अल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, इसने कितने मरहलों से पहली मरतबा पैदा किया, कहा तुम्हारा वजूद था, कैसे उसने एक मरहले के बाद दूसरा मरहला, दूसरे मरहले के बाद तीसरा मरहला, और फिर पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इरशाद फरमाया कुलिल्लज़ी फ़तरकुम, फतरा के माने होते हैं चीर के, काट के अलहदा करना, और इसको अगर समझना हो तो आप कारपेंटर के काम से समझ सकते हैं कि एक दरख्त के बड़े टुकड़े से अपने मतलब की लकड़ी कैसे काट काट के अलग करता है, फिर उस लकड़ी को कैसे शेप देता है, किसी फर्नीचर में, किसी काम की चीज में उसको तब्दील करता है। ये है फतरा का अमल। अल्लाह ताला ने इंसान को कहां से उसको काट काट के अलहदा करके अपने मतलब का काम का बना के इस दुनिया में खड़ा किया। वलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, वही परवरदिगार तुमको पैदा करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा किया। तो दूसरा सवाल करेंगे क्या, फ़ज़युग़िदूना इलैका रुऊसहुम, आपकी तरफ सर हिला हिला के कहेंगे, वयक़ूलूना मताहु, ये कब होने वाला है, ये कब होगा, ये कब होगा। तो ऐ नबी आप ये कहिए कुल आसा यकुना करीबा, बहुत करीबी होने वाला है, देर नहीं है, बस जिस दिन आँख बंद हो जाए उस दिन से तुम इंतजार करो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि मैदान हशर बर्पा होगा। लिहाजा इंसान खत्म होता है, खत्म होने के बाद इंसान मुख्तलिफ शक्लों में इस ग्लोब में बतौर अमानत रख दिया जाता है। बतौर अमानत क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसके लिए लफ्ज़ इरशाद फरमाया मुस्तौदा। मुस्तौदा के माने होते हैं ऐसा गोदाम जहाँ पे कि चीज हिफाजत से रख दी जाती है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये कायनात तुम्हारे लिए क्या है, ये गोदाम है जिसमें तुमको रख दिया गया, फ्रीजर है जिसमें कि तुम एक चीज रख दी गई और निकालने वाले को मालूम है कब निकालना है, कैसे निकालना है। लिहाजा इस दुनिया में जब इंसान को महफूज कर दिया जाता है, अब उसकी हड्डियां पिघल गई, रेजा रेजा होके वो जर्रा जर्रा होके वो मिट्टी में मिल गया या जला दिया गया,
خاک ہو کے اس کو سمندر میں پھیلا دیا گیا، جس کیفیت کے ساتھ بھی اس گلوب میں اس کو محفوظ کر دیا گیا، پھیلا دیا گیا، لیکن ہے اسی گلوب میں، اسی جگہ اس کو سیو کیا گیا اور اسی دھرتی کے اندر اس کا وجود ہے، باہر کہیں نہیں گیا۔ روح اس کی باہر چلی گئی ہے، روح یا تو سجین میں ہے یا تو پھر علیین میں ہے۔ گناہگاروں کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے، نیکوکاروں کی روح علیین میں رکھی جاتی ہے، روحیں کہیں اور رکھ دی گئی، اور انسان کے جسم کے کروڑ جتنے ہو سکتے ہیں ذرے، وہ ذرے کیڑوں کے پیٹ میں ہے، سمندر کی تہہ میں ہے، دھرتی میں ہے، مٹی کے اندر منو تلے دبے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ یوم یدعوکم ایک وقت آئے گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو وقت آئے گا، اور فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ایک بہت بڑا چکیل میدان ہوگا۔ اس چکیل میدان کے سلسلے میں اکثر و بیشتر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آپ ہی کا گلوب ہوگا جس گلوب کو کھینچ کے لمبا کر دیا جائے گا۔ آج گول ہے لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کھینچ کے بالکل اس کو لمبا چکیل میدان بنا دے گا، جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بلون ہے، گول سا بلون ہے، اس بلون کو کاٹ دیا گیا اور چھید کر دینے کے بعد سے اس کو ربڑ کو کھینچ کے جتنا ہو سکے پھیلا دیا گیا۔ یہ کیفیت آپ کے اس گلوب کی ہو جائے گی۔ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ تو اس وقت قبروں سے مردے برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے، زمین سے نکلنے لگیں گے مرے ہوئے لوگ، اور عالم یہ ہوگا ایسے نکلیں گے، ایسے نکلیں گے کل فراش مخصوص ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ پتنگے نکلتے ہیں برسات کے زمانے میں۔ ہو سکتا آپ نے بھی یہ منظر دیکھا ہو، میں نے تو یہ دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ زمین میں کیسے فیکٹری پیدا ہو جاتی ہے پتہ نہیں، کہ اس میں سے نکلتے چلے جاتے ہیں پتنگے، نکلتے چلے جاتے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، آسمان کی طرف اڑتے جا رہے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں، دیکھتے دیکھتے فضا میں لائٹ کے اطراف ہزاروں پتنگے پھیل گئے، ایسا پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ اندر خزانہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی شکل ہوگی انسانوں کی، پتنگوں کی مانند زمین سے نکلتے چلے جائیں گے۔ کل فراش مخصوص، فراش کہتے پتنگوں کو، پتنگوں کی طرح نکلتے چلے جائیں گے، پھیلتے چلے جائیں گے، پھیلتے چلے جائیں گے میدان حشر میں۔ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ جواب دو گے تم پروردگار کا، یہ کہو گے اللہ حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں، بحمدہ اس کی تعریف کرتے ہوئے، اے اللہ آپ ہی کی ذات حاضر ہے۔ اس وقت سارے غیب، قیاس آرائیاں اور ساری نکتہ آفرینی جو دنیا میں انسان کرتا ہے، کون پیدا کرے گا، کب پیدا کرے گا، دوبارہ کیسے وجود ملے گا، سب بھول جائے گا۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا اعتراف کرے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پروردگار تنا وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور اس وقت تم سمجھ لو گے کہ تم بہت زیادہ دنیا میں نہیں رکے تھے، مختصر تم دنیا میں رکے تھے۔ اس وقت تم کو 60 سال کی زندگی، 70 اور 80 سال کی زندگی بہت مختصر معلوم ہوگی، کیونکہ اس وقت کا مرحلہ یہ ہوگا کہ میدان حشر کا خود عالم یہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ 40 دن کا وہ میدان حشر ہوگا۔ جب 40 دن کا ہوگا، 40 دن تو بہت مختصر ہے، تو فرمایا نہیں، یاد رکھو وہاں کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوں گے۔ تمہارے 50,000 سال جیسے بیتتے ہیں، گزرتے ہیں، ویسے وہاں کا ایک دن، اس طرح کے 40 دن تو میدان حشر میں کھڑے ہوئے اپنے حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انتظار میں کھڑے رہنے سے کیا بری موت ہوتی ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ انتظار کامیاب ہو جاؤں گا یا میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، اس پریشانی کے ساتھ انسان وہ لائن میں لگا ہوا ہوگا۔ لہذا اس وقت اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں تو بڑی اچھی زندگی تھی اور 100 سال آپ کو ملے تھے، 90 سال آپ کو ملے تھے، تو یہ لبثتم الا قلیلا، وہاں کہے گا ہم بہت کم دنیا میں رہ کر آئے ہیں، یہاں تک کہ کہنے والے سے وہ کہے گا فسالین عادین، ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دن دنیا میں رکے تھے، یا دن کا کچھ حصہ جنتری بنانے والوں سے، حساب کتاب رکھنے والوں سے، شمار کرنے والوں سے آپ پوچھ لیجیے، ہم زیادہ نہیں رکے تھے دنیا میں،
دنیا کی زندگی بڑی مختصر اس وقت محسوس ہوگی. وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، آخرت میں تم کو پتا چلے گا دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے. لہذا اس مختصر زندگی کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، اچھی سے اچھی بنانے کے لیے پوری محنت، لیکن نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی، اس طول اور دراز لمبی طویل آخرت کی زندگی کے لیے کوئی انتظام نہیں، یہ معقول بات نہیں ہے. یہ معقول بات نہیں ہے، یہ تو بڑی نامعقول بات ہے. لیکن پھر بھی انسان اس نامعقول بات میں کیوں مبتلا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی وجہ یہ شیطان ابلیس غلط پٹی پڑا رہا ہے. لہذا شیطان کی کیا سازش ہے اور انسانوں سے وہ کیسے دشمنی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آنے والے رکوع میں فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.